بلوچستان۔ جب ہم بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی پہاڑوں اور سنگلاخ چٹانوں، میدانوں، ریگستانوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہو جاتا ہے۔ بلوچستان پرشین نہیں بلکہ اسلامی اور پاکستانی روایات کا امین ہے۔ مسٹر تھامس آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان کے ہر خطے، لاہور سے لے کر کراچی تک اور گوادر سے لے کر خنجراب پاس تک، بلوچی، سندھی، پنجابی، کشمیری، بلتی ثقافت کے رسم و رواج ٹکڑوں کی صورت میں پورے خطے میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہی وہ پیوستہ تہذیبوں کا رشتہ اور ناطہ تھا جس کی وجہ سے ظہور پاکستان ہوا۔ نامساعد حالات کی وجہ سے بلوچستان کی آبادی بڑھ نہ سکی۔ اس کی بڑی وجہ بسلسلہ روزگار بلوچوں کا دوسرے خطوں میں ہجرت کرنا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوچ خطے میں معاشی طور پر مضبوط ہوتے، کاریگروں اور ہنرمندوں کو اپنے شہروں میں بساتے، شہروں کو معاشی طور پر مضبوط کرتے۔ اس کے برعکس روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بلوچ قبیلے دوسرے خطوں میں ہجرت کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کی آبادی میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرے صوبوں کی آبادی کا جائزہ لیتے ہیں۔ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ سے زائد ہے۔ سندھ کی آبادی 5 کروڑ سے زائد ہے۔ ہزارہ پختونخوا کی آبادی 4 کروڑ سے زائد ہے۔ گلگت بلتستان کی آبادی 1.5 کروڑ سے زائد ہے، جبکہ کشمیر کی آبادی 40 لاکھ سے زائد ہے۔ آبادی کا یہ غیر متوازن ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک بازو کو زیادہ طاقت اور دوسرے بازو کو کم طاقت، ایک ٹانگ کی زیادہ طاقت اور دوسری ٹانگ پولیو زدہ ہو۔ غیر متوازن طاقت سے انسان توازن کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ایک ملک غیر متوازن آبادی کے ساتھ کیسے ترقی اور عروج کے خواب دیکھ سکتا ہے؟ کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی آبادی کو متوازن نہ کیا جائے۔ جس صوبہ کی جتنی آبادی ہے، اس کے معاشی اعداد و شمار اور ترقی کی رفتار بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے شہر ترقی کریں تو آپ کو بلوچستان میں آبادی کے لیول کو بڑھانا ہوگا۔ ملک کے دوسرے شہروں سے آبادی کو بلوچستان کے اضلاع میں منتقل کر کے آباد کرنا ہوگا۔ اگر آپ بلوچستان کی آبادی کو نہیں بڑھائیں گے تو کوئی بیرونی طاقت اس میں پنجے گاڑ دے گی۔ پھر بلوچستان سے بلوچ، پنجابی، پختون، سندھی ختم ہو جائیں گے، کوئی دوسری نسل جنم لے گی۔ فلپائن، سنگاپور، ویتنام، تھائی لینڈ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے ان ملکوں کی اصل اور نسل تبدیل کر دی، بلکہ کلچر، تہذیب اور مذہب تک تبدیل ہو گئے۔ ان ملکوں کے باسیوں کو اب یہ بھی پہچان نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کے بزرگوں کا مذہب کیا تھا۔ بلوچ نیشنلسٹ
بلوچستان اور پاکستان کے دشمن ہیں، بلکہ دین اسلام کی تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ بیرونی قوتوں نے بلوچ نیشنلسٹ کو صرف پیسے نہیں دینے بلکہ اپنا مذہب اور تہذیب بھی دینی ہے۔ انہی کی نسلوں پر اپنا ایجنڈا بھی نافذ کرنا ہے۔ بلوچ نیشنلسٹ بلوچوں کو ایک ضلع یا ڈویژن تک محدود کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بلوچستان کی تہذیب، بلوچوں کی تہذیب و تمدن گوادر سے لے کر سکردو تک پھیلی ہوئی ہے۔ پنجاب میں میر چاکر کا مزار ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں یا 5 سال میں بلوچستان کی آبادی کو دوسرے صوبوں کے متوازن کر دیتے ہیں تو پھر بلوچستان اور بلوچستان کی تہذیب و ثقافت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر بلوچستان کی آبادی اور وسائل کو باقاعدہ نہیں کیا جاتا تو افغانستان کی طرح بلوچستان میں بھی انٹرنیشنل پلیئرز اپنا میدان وسیع کر سکتے ہیں۔ آبادی زیادہ ہوگی، روزگار زیادہ ہوگا، پبلک ہیلتھ، تعلیم اور سیکورٹی زیادہ ہوگی، اسٹیٹ کی حکمرانی مضبوط ہوگی۔ بلوچستان کو مضبوط کرنے کے لیے بلوچوں کی آبادی کو ایک جگہ جمع کیا جائے، نئے شہر آباد کیے جائیں، پرانے شہروں کو اربنائز کیا جائے۔ وسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب انسان انسانوں کے قریب رہتے ہیں، جب انسان ایک جگہ گروپ کی صورت میں رہتے ہیں۔ جس طرح انسان دوسرے انسان کا مددگار بازو ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے صوبوں کو بھی چاہیے کہ صوبہ بلوچستان کا بازو بنے، ان کے شہروں کو آباد کریں، ان کے ورثہ اور تہذیب اور اسلامی روایات کو بچانے میں معاون اور مددگار بنے۔ وسائل بھی تب انسان کی رسائی اور اپروچ میں ہوتے ہیں جب انسان وسائل کے قریب ہو۔ وسائل زیادہ آبادی والے علاقے یا شہر میں ہوتے ہیں، جبکہ بلوچ آبادیاں صحراؤں، پہاڑوں، ٹیلوں اور قبیلوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ اگر آبادیوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا، اگر بلوچستان کی آبادی کو متوازن نہیں کیا گیا تو ریاض، جدہ اور دبئی کی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی قبضہ کر لے گی۔ بلوچستان بھی سنگاپور، جدہ، ریاض، قطر اور دبئی کی طرح اپنی تہذیب و تمدن اور اسلامی روایات کھو دے گا۔ یہ بلوچستان کے بلوچوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا مذہب، اپنا کلچر، اپنی تہذیب بچانے کے لیے اپنے بھائیوں، ہم وطنوں کو ویلکم کریں۔ انسان بنیادی طور پر سست اور کاہل ہے۔ ایک کرایہ دار کو مکان کی تبدیلی بہت ناگوار گزرتی ہے، جیکا کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے صوبے میں جا کر ایڈجسٹ ہونا ناگوار عمل ہے۔ یہ ذمہ داری بھی بلوچ بھائیوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ بیرونی طاقتوں کا بازو بنتے ہیں یا اپنے بھائیوں سے مل کر اپنے مذہب، اپنی تہذیب اور ورثہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ تحریر آپ کو اچھی لگی ہو اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ مسٹر تھامس کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔